آیت نمبر اس کی 38 ہے۔ احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ کون ہے جی؟ آرام سے رہے۔ والذین استجابوا، یہ مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں جی۔ والذین استجابوا لربہم، اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ استجابت ہوتا ہے اس کا پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس دینا، قبول کرنا، مان لینا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس کے معاملات شورا کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بڑے اہم اصول اس ایک آیت میں بیان ہوئے۔ ایک تو یہ بات کہ شورا کا کرائٹیریا اس آیت میں طے کیا گیا کہ کون سے لوگ شورا میں شامل ہو سکتے ہیں، مشورے میں۔ ووٹ کے حقدار کون لوگ ہیں، کن کے ووٹوں سے امیر چنا جائے گا۔ امرہم شورا بینہم۔ ایک تو اس تصور کی نفی کی گئی ہے کہ امامت کسی ایک خاندان میں رکھ دی گئی ہے کہ اسی خاندان کے بندے حاکم ہوں گے، باپ، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، جیسا کہ یہ تصور ہے کہ جی فلاں امام فلاں امام فلاں امام۔ تو یہ جو خاندانی حکومت ہے شریعت میں، اسلام میں، اس کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو مقرر کیا تھا اپنے بیٹے کو، اور اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، تو ان کے جو اپوزٹ لوگ ہیں ان کا تو اصول یہ ہے، امامت تو ان کے گھر کی ہے نا، کہ جی جو بھی آئندہ ہوگا وہ ہمارے ہی اس میں سے اماموں میں سے ہوگا۔ تو یہ تو خاندانی حکومت تو وہ بنا رہے ہیں نا۔ امیر معاویہ نے تو ایک بیٹا بنایا تھا نا، تو انہوں نے تو 14 معصوم بنا دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چھاج تو بولے، چھلنی کیوں بولے جس میں 900 چھید۔ یعنی تم نے تو پوری لڑی بنا دی ہے نا حکمرانوں کی، کہ جی یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ فلاں اس لیے حاکم ہوگا کہ فلاں کا بیٹا ہے وہ۔ یہ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں دیا تھا۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ میں نے تجھے انسانیت کا امام بنا دیا، انسانیت کا لیڈر بنا دیا میں نے آپ کو۔ ہم کا ملت ابراہیم ہے، ہم ملت ابیکم ابراہیم، وہ ہمارے بھی امام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری یہ ساری ذریت کو یہ ملے گا۔ کہا لا ینال عہد الظالمین، اس وعدے میں ظالم شریک نہیں، مشرک اس میں شریک نہیں۔ یہ مکے والوں کو اصل میں ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اولاد ابراہیم میں سے، ان اس گھر کے متولیوں میں سے نہیں ہو تم، اس لیے کہ تم ظالم ہو، تم مشرک ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ بات کی سمجھ لگی آپ کو کہ نہیں؟ کہ میں نے ابراہیم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو بھی چور ڈاکو ان کی اولاد میں ہوگا میں اس کو امام بنا دوں گا، حکمران بنا دوں گا، نبی بنا دوں گا، نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین۔
یہ برے لوگ جو ظالم ہیں مشرک ہیں ان کو میرا عہد نہیں پہنچتا، جو اس قابل ہوں گے انہی کو پہنچے گا۔ تو اب امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے کہ کون لائق فائق ہے اور آج کے حالات کے مطابق کون گاڑی چلا سکتا ہے، کون ملک کو چلا سکتا ہے، کون قوم کو چلا سکتا ہے، کس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ بات ایک نارمل ڈرائیونگ ہوتی ہے، آپ ڈرائیو کرتے ہیں، آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے، پھر آپ ایک وہ چیز ہے کہ آپ ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا پھر خصوصی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں زیادہ باریک بینی سے آپ کی مہارت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ پہلے تو اس کی اپنی جان تھی، اپنے ہی بچے ہوں گے، لیکن اب یہ کچھ اور لوگوں کو لے کے چلے گا تو پھر وہ اس کا ٹیسٹ ذرا سخت لیتے۔ پھر یہ کہ آپ جا رہے ہیں، گاڑی لوڈ ہے آپ کی، واپس آ رہے ہیں آپ حج سے، اس میں ہر بندے نے، حالانکہ وہ 10 لیٹر کہتا ہے جی آپ آب زمزم لے لو، لیکن ہر بندہ کہتا نہیں جی 30 لیٹر لینا ہے۔ اچھا جی وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ہم نے بھی پیسے دیے ہیں، ہم تو وہ اب لوڈ زیادہ ہو گیا، اب لوڈ جب زیادہ ہو گیا تو گاڑی اب جب چلتی ہے تو گاڑی پھر تو جھولے کی طرح جھولتی ہے، لوڈ اوپر زیادہ ہے، گاڑی کا بیلنس خراب ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی نیچے اترو اور یہ سارا گرا دو، پانی گراؤ، اگر واپس جانا ہے تو گراؤ نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سارے ادھر ہی رہو گے۔ تو ڈرائیور جب کہتا ہے تو کسی اس کو دشمنی تو کوئی نہیں ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اوپر سامان زیادہ ہو گیا، یہ جو ہم جہاز میں جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یار یہ تو کہتے ہیں سیٹ ہی کوئی نہیں ہے، اندر آدھا جہاز خالی ہے، وہ جہاز کی وزن کے حساب سے انہوں نے سیٹیں خالی رکھی ہوتی کہ نیچے اتنا لوڈ ہے لہذا اتنی سیٹیں اوپر خالی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوڈ برابر ہو جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اب یہ گاڑی چلائے کون؟ تو پھر سارے ڈرائیور تقریباً دوسرے بندے کے پاس لائسنس تھا، ایک بندہ تھا جو وہ گاڑی چلا سکتا تھا، اتنی لوڈڈ گاڑی، جو یہاں حملے والوں کا ڈرائیور تھا اس نے ہینڈز اپ کر دیا تھا، گاڑی چلتی تھی تو چیخیں لوگوں کی نکل جاتی تھی، وہ ایسے جھولے کی طرح جھولتی تھی، اب گئی۔ ایک بندہ تھا یوسف خان، وہ تعلیم کی گاڑی چلاتا ہے، اس نے کہا میں چلاتا ہوں، اچھا وہی جو چلاتا رہا، حالانکہ وہ حملے کا ڈرائیور نہیں تھا لیکن وہ اس نے گاڑی کو سنبھال لیا۔ تو اس سچویشن میں کون چلائے گا؟ تو شورا کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن میں قوم کو کون سنبھالے گا یہ تم بیٹھ کے طے کرو۔ اچھا اس کا ایک تو ہو گیا امرہم شورا بینہم، وہ اپنا امیر شورا سے چنیں گے، خاندانی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ شورا ہوگی کیسی؟ ہر چور ڈاکو شورا میں شریک ہوگا، ہر 2 نمبریہ شریک ہوگا، ہر بدماش اس میں شریک ہوگا، ہر گنڈ کپ اس میں شریک ہوگا، ہر ٹیکس چور اس میں شریک ہوگا؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ پہلی یہ بات استجابوا لربہم، وہ فرائض کے ادا کرنے والا ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اصل میں فاسق کا ہوتا ہے کھجور، جب کھجور کے سیزن ہوتے ہیں پانی دینے کے، یہ جو لوگ ماہر ہوتے ہیں نا زراعت کے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس سیزن میں اب اس کو پانی نہیں دینا، پانی دیا پانی زیادہ ہو جائے گا اور کھجور پھٹ جائے گی، کھجور کے سیلز میں پانی تھوڑا رہنا، جب اس کو پھل لگ جائے، پھل کے کچھ دن آئے پھر وہ پانی روک دے، ہم ٹھوکتے رہتے ہیں۔ اچھا اس میں ہوتا ہے کہ کھجور پھٹ جاتی ہے جب زیادہ ہو جائے، زیادہ پانی بھی انسان کو بھی مار دیتا ہے، یہ جو مشورہ دیتے ہیں نا زیادہ پانی پیا کرو، انسانی سیلز کی اپنی کیپیسٹی ہے پانی کو سیو کرنے کی، اس سے زیادہ پیو گے تو اس کا ری ایکشن ہوگا، سیلز پھٹ جائیں گے۔ تو اس میں جب وہ پھٹ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فاسقہ، فاسقہ رتب فاسق ہو گئی ہے، یعنی اپنا پردہ پھاڑ کے اس میں سے باہر نکل آئی۔ جب شریعت کے قانون کو کوئی بندہ توڑ کے باہر نکل جاتا ہے تو وہ فاسق، یہ ہے۔ تو فاسق فاجر ووٹ کا حقدار ہی نہیں۔ آپ نے ملک چلانا ہے شریعت کے مطابق، ہندو اس میں کیسے ووٹ دے گا؟ ہندو اس میں کیسے ووٹ دے گا؟ ہندو نمازی کو ووٹ دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ تو ہندو کیسے ووٹ دے سکتے؟ لہذا ہندو کے اپنے ووٹ ہوں گے، وہ اپنا نمائندہ چنیں گے، جس کو کہتے ہیں جداگانہ انتخاب، وہ اپنا نمائندہ چنیں جو ان کے امور کی حفاظت کرے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہم ان کے نمائندوں کو بلائیں گے کہ آؤ بھائی ڈسکس کرو، جب وہ اپنا سردار اصل میں چنیں گے۔ اچھا ایک تو یہ کہ وہ فرائض کا پورا استجابوا لربہم، فرائض کو پورا کرنے والے ہوں۔
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، خاص شرط یہ ہے جو ہر وقت چیک کی جا سکتی ہے، جس کا محلہ پورا گواہ ہوتا ہے کہ نماز وہ پڑھتا، اسی لیے کہا کہ نماز مسجد میں آ کے فرض پڑھو. آخر اس لوگ دیکھیں، اس دیکھنے کا کوئی اثر ہوگا نا، تبھی کہا گیا نا کہ فرض یہاں 27 کے برابر ہے. کیوں ہے؟ کہ تم آؤ گے کل کلاں جب انتخاب ہوتا پتا ہوگا بھائی یہ بندہ جو ہے یہ گواہی کے قابل ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. ایون کہ جو جماعت بھی چھوڑتا ہے بندہ وہ فاسق ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں ہے. کہاں؟ نکاح میں. دیکھیں نا، بندہ آیا اور کہا جی یہ گواہ کے وکیل، دلہا کے وکیل، دلہن کے وکیل، جی بھائی یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ سب گواہ نہیں بن سکتے، چاہے وہ لڑکی کا باپ ہو، میں اس کو نہیں مانتا جی گواہ. کیوں جی؟ وہ نماز نہیں پڑھتا جی. اب کتنی بےزتی ہوئی اس کی کتنی بےزتی ہوئی. کوئی نماز چھوڑنے کی جرت کرے گا؟ کیوں عبداللہ ابن ابی آگے پڑھتا تھا؟ اسے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا تھا. نماز کے بغیر مسلمان ثابت ہی نہیں ہوتا. یعنی بے نمازی کا جنازہ نہیں، جنازہ لا کے سامنے رکھ دیا، مولوی کہا جی میں نہیں پڑھاتا، جو پڑھانا چاہتا ہے پڑھا دے. یہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اس کا جنازہ نہیں. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو، کھڈا مارو وہاں پھینک دو اس کو، جیسے کتے کو پھینکتے بدبو نہ دے. یہ ہے بے نمازی اور یہ ہے نماز. عربوں میں ڈھیر سارے عیب ہوں گے لیکن نماز کی پابندی کرتے ہیں. ان کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ حضور نے فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، کافر اور مسلمانوں کے درمیان فرق نماز کا ہے. من ترک فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کر دیا. اب اگر آپ لاگو کریں، پہلے تو یہ بات کہ مولوی صاحب چونکہ کمیٹی سے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، مولوی جرت کر سکتا ہے کہ یہ کہ جی میں نے قبول نہیں کرنا. امیر المومنین تھے، ترکی خلیفہ تھے، تو ایک کیس میں وہ گواہ تھے. تو جو ان کے چیف جسٹس تھے انہوں نے وہ جب لسٹ دیکھی گواہوں کی تو اس پہ نشان مار دیا کہ امیر المومنین کی گواہی قبول نہیں، خلیفہ کی گواہی قبول نہیں ان گواہوں میں. خلیفہ جو تھا اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، آپ چیف ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کون گواہی کے قابل ہے نہیں ہے، مجھے میرا قصور ضرور بتا دیں کہ میری گواہی کیوں رد کی گئی. تو جو چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ آپ فجر کی نماز میں جماعت میں نہیں آتے، آپ فجر کی نماز میں، صرف فجر کی نماز میں آپ جماعت میں نہیں ہوتے، یہ فسق اور آپ کی گواہی قبول نہیں ہے. اس کے بعد خلیفہ نے کبھی فجر کی جماعت ترک نہیں کی. اسے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ بڑی بےزتی کی بات ہوتی. تو نماز قائم کرتے ہو، شورا میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو نماز قائم کرنے والا، فاسق فاجر نہ ہو، کبائر کا مرتکب نہ ہو، شرابی نہ ہو، زانی نہ ہو، چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو. اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے ملک کے کتنے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ووٹنگ میں کھڑے ہوں کہ جی ہمیں امیر بنایا جائے، ہمیں اپنا نمائندہ بناؤ. یہ سارے فاسق فاجر زانی شرابی، زمینیں دبائی ہوئی، عورتیں اغوا کی ہوئی، ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو اور ہم ان کو پارلیمنٹ میں بھیج دیتے اور پھر روتے پھرتے جی فلاں اتنے ارب کھا گیا، فلاں اتنے ارب کھا گیا. بھائی جب تم دودھ کی رکھوالی بلا بٹھاؤ گے تو پھر رو گے کہ جی وہ دودھ پی گیا، تو اس کا کیا قصور؟ اس نے دودھ پینا تھا، تم نے بھیجا ہی وہاں چور ہے. نیک بندے کو تم ووٹ ہی نہیں دیتے ہو کیونکہ نہ وہ لائسنس دے گا تمہیں اسلحے کے، نہ جھوٹے مقدمے بنوائے گا، تمہارے کسی برے کام میں وہ مدد نہیں کرے گا، تو ہم اس کو ووٹ کیوں دیں جی؟ ہم خود چن کے اوپر کیکر بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں اللہ پاک اس کے ساتھ سیب لگا دے. کیسے؟ تو شورا کے ووٹ دینے والے اور شورا میں کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹ ان کا تعین کر دیا گیا ہے. آپ کے یہاں جو آئین میں دفعہ 62 اور 63 ہے، اگر اس کو لاگو کر دیا جائے تو پوری پارلیمنٹ فارغ ہو جائے. اب رحمان ملک کو انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ پورا نہیں اترتا، خائن ہے. یعنی ایک بندہ ہے اس نے پیسے مان گیا، چوری برآمد ہو گئی ہے، اس نے پیسے واپس کیے، جی مجھے نہیں پتا تھا میرے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے ہیں، پیسے اس نے واپس کیے کروڑوں کے حساب سے، اس کے باوجود پارلیمنٹ کا ممبر ہے. تو اس کے بعد اخلاق کی آپ کہنے اخلاقی طور پہ، تو اخلاقی طور پہ ان میں سے کوئی بھی پارلیمنٹ کے قابل نہیں.
تو شریعت یہ طے کرتی ہے کہ کون کھڑا ہوگا اور کون ووٹ دے گا، دونوں کا تعین موجود ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ووٹ کا اہل نہیں ہے، یعنی آپ ووٹنگ جب ووٹ بننے لگے تو ووٹ پہ اعتراض کر سکتا ہے بندہ کہ صاحب جی یہ جو ووٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ٹھیک؟ یہ بندہ ہمارے گاؤں کا یا ہمارے محلے کا، ولدیت بھی ٹھیک ہے بندے کی، لیکن بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ووٹ نہیں دے سکتا۔ قانون بنائے نا آپ، دیکھیں اس کے بعد اوپر شریف لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ کھڑے ہونے والا جو ہے زرداری صاحب کے بارے میں میاں صاحب کو کوئی شک تھا؟ جب زرداری صاحب پریزیڈنسی کے لیے کھڑے ہوئے تو میاں صاحب نے کوئی اعتراض کیا؟ کیوں؟ بانٹی ہوئی تھی انہوں نے، آج انہیں زرداری برا لگا، کیوں؟ زرداری نے اس وقت داڑھی رکھی ہوئی تھی، بعد میں منڈائی ہے اسے۔ کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ جی یہ صاحب یہ کرتے رہے ہیں لہذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پریزیڈنسی کے۔ اب وہ الیکشن کمیشن یہی کہتا ہے کہ جی کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ دیکھنا جب بندہ اعتراض نہ کرے تو الیکشن کمیشن اگر اس کو روکتا ہے تو وہ پارٹی بن جاتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہے۔ ہاں دوسرا بندہ اٹھ کے اعتراض کرے کہ صاحب ان میں یہ خامیاں ہیں، نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ رحمان ملک جو ہے یہ تھا سزا یافتہ تھا، یہ بعد میں مسلم لیگ نون کو پتہ چلا ہے، پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ چور ہے اور اس کو سزا ہوئی تھی اور وہ ٹرمین اور ملک سے بھاگا ہوا تھا، پتا تھا، لیکن پہلے انہوں نے بڑے معاہدے کیے، میثاق جمہوریت کیا، وہ مری، وہ بوربن کا فلاں 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 سارا، اور جب اس نے نہیں دیا سارے کھا گیا، دشمن ہو گئے، ایک ہی جیسے سارے، ایک ہی تھالی کے جٹے بٹے۔ اگر شریعت کے مطابق چلے تو ان میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہونے کے قابل نہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جس میں جو بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ انفاق کرتے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، نہیں دیا تو نہ کرو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ کہ جن کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے، ہم ينتصرون، تو وہ بدلہ لیتے۔ ایک تو ہمارے یہاں تصور یہی ہے کہ جی دیندار وہی بندہ ہے کہ جو ہر ظلم برداشت کر لے، وہ کہتا ہے قتیل سبھی منافق نہیں زمانے میں، کہ جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، وہ اور آمادہ کرتا ہے دوسرے کو ظلم کرنے پر۔ ہمارے یہاں تصور ہے کہ نیک وہ ہے جو بدلہ نہ لے، یا معاف کرو، تم تو نیک آدمی ہو یار، تم تو دیندار آدمی۔ یہ کوٹ کیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی تمہارے ایک گال پہ کوئی مارے تو تم دوسرا گال بھی آگے کر دو کہ یار یہ خالی رہ گیا، ادھر بھی مار۔ یہ صرف باتیں ہی باتیں۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، یہ انسان کے خالق کا بنایا ہوا دین ہے، پوپ پال کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ جو جینین مسائل ہیں سوسائٹی کے بندوں کی جو طبیعتیں ہیں، یہ ان کے مطابق اس نے قانون سازی کی۔ یہ صرف ایسی بات نہیں کرتا، ہم وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا تو امریکہ کہہ دیتا وہ دوسرے پر بھی کر دو، بھائی صاحب ہمارے نبی نے یہ کہا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، تو کہے یار یہ وائٹ ہاؤس خالی پڑا ہوا اس پہ بھی مار دو جہاز۔ انہیں کہنا چاہیے تھا نا، ان کے نبی کا قول تھا۔ پوری دنیا تباہ کر دی انہوں نے، ملینز بندے مار دیے انہوں نے۔ یہ ایک کہنے کی بات ہے بس۔ وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا یہودیوں کو سولی پر، تو ہم کیوں بدلہ لیں ان سے؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہودیوں نے مارا تھا، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام معاف کر گئے تھے تو ہم ان سے کیوں بدلہ لیں جی۔ اچھا ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام نے تو معاف کیا سولی پہ لٹکے ہوئے، تو ان کا بگاڑ کیا سکتے تھے وہ؟ ایک بندہ جب کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، کہتا کہ جب میں نے تمہیں معاف کیا، تو کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ کہ سارے بندے ہوئے سامنے ہو، جیسے میرے نبی کے سامنے سارے مکے والے بندے ہوئے تھے۔ یہ یزید کی ساری نسل بندی ہوئی تھی، نبی چاہتے تو قتل کروا دیتے، نبی چاہتے تو ان کو لونڈیاں اور غلام بنا لیتے، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ غلام ہو۔ ان غلاموں کی نسل نے نبی کی نسل مٹا دی کہ نہیں مٹا دی؟ یعنی اتنا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے کہ اس نبی نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا کیا تھا، جبکہ واجب القتل تھے، اور انہوں نے جب ان کی باری آئی اور قابو آئی نبی کی آل، تو پوری آل مٹا کے رکھ دی، ایک بچہ چھوڑا۔ تو اس معاملے میں ہمارے نبی نے جو کمال کیا نا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ قابو آئی ہوئی
اور کہا جاؤ انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں تانا بھی نہیں دیں گے، تنگ بھی نہیں کریں گے۔ شریعت میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جتنی کوئی زیادتی کرتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو جتنی زیادتی کرتا ہے اگر تم چاہو بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنی زیادتی تم کر سکتے ہو۔ اصول یہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو معاف کر دے، درگزر کر لے اور اصلاح کر، اصلاح کے لیے اگر معاف کرنا ہے تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ لیکن یہ معافی اصلاح والی معافی ہو، وہ والی معافی نہ ہو کہ ایک دفعہ اس قاتل کو چھوڑا اور اس نے اور قتل کر دیا، اب وہ جو پچھلے معاف کرنے والے ہیں وہ اس قتل میں شریک ہیں، وہ نہ معاف کرتے بدلہ لیتے تو اگلا قتل نہ کرتا۔ اسی لیے فرمایا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، قصاص لینا فرض کیا گیا، جس طرح کتب علیکم الصیام، یہ آگے پیچھے ہی دو رکوع ہیں۔ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو قتل کے معاملے میں تم سے بدلہ لینا، تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ سمجھ لگی بدلہ کیوں ضروری ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلے میں تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، چھوڑتے رہو گے تو وہ اور قتل کرتے رہیں گے، کسی کو لٹکاؤ بھی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ قتل کا بدلہ یہ ہے۔ ہم نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں کراچی میں انہوں سینکڑوں کا 5-5 آدمیوں کے قاتل ثابت ہوئے، وہ چھوڑ دیے پیرول پر، جاؤ موج کرو اور جا کے مارو، چھڑواتے جیل سے اس شرط پر ہیں کہ فلاں بندہ مار کے دینا ہے تو انہیں، پہلے سودا ہوتا ہے، جیل سے میں تمہیں نکلواؤں گا اور فلاں بندہ مارنا ہے تو امن کہاں سے آئے گا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابہم البغی، اگر ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جس بندے سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں دوسرا ہو سکتا ہے نہ لے سکتا، کمزور ہے، تو آپ کو بدلہ لینا چاہیے تاکہ اس کو لگام ڈالی جا سکے، اسے پتہ چلے کہ شیر کے مقابلے میں سوا شیر بھی ہے۔ آپ لے سکتے ہیں، آپ نے نہیں لیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریب سے، کمزور سے بدلہ لینا بزدلی کی علامت ہے۔ دیکھا نا بندہ کمزور ہے تو پھر اس کو نہ چھوڑ، لیکن دیکھا کہ بھئی یہ تو مجھ سے زبردست ہے تو پھر اس کو کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، وہ بزدلی ہے، وہ معافی نہیں ہے۔ کہا زبردست، طاقتور کو معاف کرنا بزدلی ہے، طاقتور کو معاف کرنا بزدلی ہے، اور کمزور سے بدلہ لینا بزدلی۔ معاف کرنا ہے تو اس کمزور کو معاف کرو اور بدلہ اس طاقتور سے لو، اس لیے کہ تم لے سکتے ہو سکتا ہے کوئی اور نہ لے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ ان سے بدلہ لیتے ہیں، ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیتے۔ برائی اس طرح بھی مٹتی ہے، برائی بدلے سے مٹتی ہے، معاف کرنے سے پنپتی ہے۔ لوگ نہیں کہتے ہمارے یہاں یار کوئی پھا لگا ہوا دیکھا ہے، ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں نا کہ کسی نے پھا لگتا دیکھا ہے، مقدمہ 10-20 سال چلتا ہے، لوگ تنگ آ جاتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تنگ آ کے وہ بیٹھ کے صلح کر لیتا اور قاتل مونچھوں پہ تاؤ دیتا ہے۔ یہ ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اچھا بدلے کی ایک قسم یہ ہے کہ جی ایک بندے نے قتل کی جو ہمارے قبائلی علاقے میں، ہم نے ان کا ایک بندہ مارنا ہے، یعنی اگر اورکزئی نے خٹک کو مار دیا ہے تو خٹک نے لازم اورکزئی کا ایک بندہ مارنا ہے، چاہے وہ بندہ بیچارہ معصوم تھا، جس وقت قتل ہوا وہ دبئی میں تھا، اسے پتہ بھی نہیں ہے، نمازی پرہیزگار بندہ ہے، بس ہم نے وہ کیا کرتے سکور پورا کرتے ہیں کہ جی پورا ہو گیا، مار دیا، ہماری اب ناک بچ گئی ہے کہ انہوں نے ہمارا مارا، ہم، یہ نہیں، یہ ظلم ہے۔ جس نے قتل کیا قتل وہی کیا جائے گا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ وہ تم اس کو ڈھونڈو، 10 سال انتظار کرو، جب ملتا ہے تو لے لو تم بدلہ اس، لیکن اسی بندے سے دوسروں کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے شرعاً، چاہے اس کے بھائی ہوں، چاہے اس کا باپ ہے، چاہے اس کی بیوی ہے، چاہے اس کے بچے ہیں، چاہے اس کے ماموں ہیں، چاہے کوئی بھی،
قتل جس نے کیا ہے تم اس کو قتل کر سکتے ہو، یہ بھی نہیں کہ جی اس کو، یہ عربوں میں بھی تھا اس زمانے میں قبائل میں کہ جی مار دیا تو چلو، اچھا عورت نے مار دیا، عورت نے قتل کر دیا، تو وہ بدلے میں وہ عورت نہیں کہ مارتے تھے کہ یار ہمارا اتنا شیر دل اس نے مار دیا ہے، ہم نے ان کی عورت بھی ماری تو کیا، یہ تو کچھ بھی تبادلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ایسے جیسے ڈالر کے بدلے میں یا پاؤنڈ کے بدلے میں روپیہ لے لیا آپ نے، ہم نے بھی ان کا فن خان مارنا ہے، ہم نے وہ عورت نہیں مارنی جس نے ہمارا مرد مارا ہے، ہم نے بدلے میں ان کا کوئی بڑا فن خان سردار مارنا ہے، قیمت برابر کرنی ہے پاؤنڈوں میں۔ کہا نہیں، والانثى بالانثى، اگر عورت نے قتل کیا تو عورت قتل کی جائے گی، غلام نے قتل، اچھا ایک غلام نے دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کر دیا، وہ کہتے تھے بھئی ہم اس غلام نے اس کو پوچھنا بھی نہیں، یہ ہماری توہین ہے کہ ہم اس غلام کو ماریں، ہم ان کا آزاد ماریں گے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہم اس کو مار بھی دیں تو لوگ کہیں گے شیر کے مقابلے میں کتا مار دیا انہوں نے، ہم بھی ان کا کوئی اتنا ہی طاقتور جوان ماریں گے۔ یہ اس کو شریعت نے کہا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى، اگر آزاد قتل کرتا ہے تو آزاد ہی قتل کیا جائے گا، اگر غلام قتل کرتا ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اگر عورت قتل کرتی ہے تو عورت ہی قتل کی جائے گی، تم اس قبیلے کے مرد کو نہیں مار سکتے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ ہے برائی کا برائی اتنی ہی، اصل میں چونکہ برائی کا بدلہ ہے وہ، حالانکہ قصاص جو ہے وہ فرض ہے، لیکن قصاص بدلہ ہے نا کسی قتل کا، تو سیئہ کو سیئہ کہا گیا، اس کی جزا کو اس کی وجہ سے سیئہ کہا گیا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بھائی ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو ہاتھ کٹنا بری چیز ہے نا، وہ سیئہ ہو گئی نا، حالانکہ وہ سیئہ کا نتیجہ ہے اور شریعت پر عمل ہوا ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرنا سیئہ تو نہیں ہے نا، گناہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا ہاتھ کٹنا اس کے لیے تو وہ سیئہ ہو گیا نا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو درگزر کرے اور اصلاح کرے، یعنی وہ درگزر اصلاح کی نیت سے ہو، نہ کہ اگلے کو مزید جرت دلانے کی نیت سے ہو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَعَلَىٰ مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور یقیناً جس نے بدلہ لیا اس پر ظلم ہونے کے بعد، مظلوم نے بدلہ لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان لوگوں کو کوئی تانا نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بدلہ لے لیتا لوگ پھر تانے دیتے ہیں اس کو، ظالم کو قاتل کو کچھ نہیں کہتے، جنہوں نے لٹکوایا ان کو کہتے ہیں یار تم معاف کا، بڑی نمازیں پڑھتے تھے تم معاف نہیں کیا تم نے اس کو۔ قاتل کو کوئی تانا نہیں دیتا، جس نے بدلہ لیا ہے پھانسی لگوا دیا ہے اس کو لوگ تانا دیتے ہیں، یار دیکھو یہ کیسا ہے، اب اس نے اس کو ذرا ترس نہیں آیا، اس کی ماں کا، یار اس کی ماں رو رہی تھی اس کا بھی ترس نہیں آیا، یار اس کی جوان بیوی تھی اس کا بھی، اور جس کو اس نے مارا تھا اس کے بھی کوئی تھے یا نہیں تھے؟ اپنی بیوی اپنی ماں کا اس نے قاتل نے خود خیال کیوں نہیں کیا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ میں قتل کروں گا تو قتل ہوں گا اور میری بیوی جو ہے وہ رنڈی ہو جائے گی؟ اسے نہیں پتا تھا؟ جب اس نے نہیں خیال کیا اپنی بیوی کا تو اس کی بیوی کا کوئی خیال کیوں کرے گا؟ جب اس نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا تو کوئی اس کے بچوں کا خیال کیوں کرے گا؟ یہ تو خود اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو تم تانا نہیں اس کو دے سکتے کہ یہ بندہ جی نیک نہیں ہے جی، اور اس کا دل ہی بڑا چھوٹا سا ہے جی، اس نے بدلہ لے لیا۔ اللہ پاک نے کہا اگر تانا دینا ہے تو کس کو دو؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اگر غیرت دلانی ہے، شرم دلانی ہے تو ان کو دلاؤ، تانا ان کو دو جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، ان کو جا کے کہو کہ جو تم نے بویا تھا وہ تم نے کاٹ لیا، گاجریں کھاؤ نا تو پھر پیٹ میں پیڑ ہوتی ہے، کسی کے رلاؤ نا تو پھر روتے ہیں، جڑے توڑ دے نے دل برباد ہون گے، اج کسی نے روایا کل آپ رون گے، پھر تمہاری چرپائی پر بھی کوئی روئے گا بال کھول کے۔ تانا دینا ہے تو ان کو دو، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ان لوگوں کو ان پر گرفت کرو۔
اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں تو جو ہوا اس نے مرنا ہی تھا نا، آج نسی سال بعد 10 سال بعد مرنا تھا، وہ کوئی چیز نہیں۔ اصل میں سزا وہ ہے قاتل کے لیے جو آگے اللہ پاک نے تیار کر رکھی۔ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنے اس سے شرمندہ ہو جاتا ہے قتل پہ، اگرچہ وہ لٹک جاتا ہے لیکن وہ معافی مانگتا ہے مقتول کے ماں باپ سے کہ آپ بے شک مجھے معاف نہ کریں، یعنی میری پھانسی معاف نہ کریں لیکن میرا گناہ معاف کر دیں، آپ میں لٹک رہا ہوں، مر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے آپ کے بچے کے بدلے میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کا بچہ واپس نہیں آئے گا میرے مرنے سے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، تو وہ اس کی سزا وہاں ختم ہو جائے گی، اس پھانسی کے ساتھ اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اکڑا ہوا ہے تو پھر یہ سزا کچھ بھی نہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 سیکشن لگیں گے اس پر، اگرچہ وہ لٹک بھی گیا ہے لیکن توبہ نہیں کی اس نے، پھانسی لگنے کے بعد بھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، اس نے ایک جان لی ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں آگے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بندے کو ہر جگہ پا لیتی ہے، اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے ہر گناہ میں۔ جب ہوتا ہے تو جیسے آپ لفٹ میں داخل ہوتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے تو آپ کا نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے، آپ کی بات ڈسکنیکٹ ہو جاتی، دروازہ کھلتا ہے آپ باہر نکلتے ہیں وہ آپ کا نیٹ ورک پول دوبارہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ میں جب آپ شریک ہوتے ہیں تو رحمت کا پول کٹتا ہے، اور جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو وہ پول بحال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو توبہ کی جو ہے وہ توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیٹ ورک ہوتا ہے تو آپ 999 بھی ملا سکتے ہیں نا، نیٹ ورک نہ ہو تو وہ تو ایمرجنسی کال بھی نہیں ہوتی، تو توبہ ایمرجنسی کال ہے۔ ہاں جب بندہ ناحق قتل کر دیتا تو پھر رحمت کا پول پلٹ کے نہیں آتا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور آپ دیکھیں اپنے یہاں قتل عام کس طرح ہو رہا ہے، رمضان میں 154 آدمی کراچی میں چن چن کے مار دیا، ایسے بٹیرے بھی نہیں مارتے، رحمت کہاں سے آئے گی؟ عذاب کی ہر قسم میں ہم مبتلا ہیں، جس قوم کا عذاب گنیں گے وہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر آیا ہوا، ایک نہیں ہر قسم کا عذاب آیا ہوا، اگلا بھی جاتا نہیں دوسرا شروع ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے قاتل کون، قاتل بیٹھو، وزیر اعظم جاتا ہے قاتل سے ملتا ہے، وہ جو قاتلوں کا سردار ہے گینگسٹر، اس کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے، وہ قاتل چھڑاتے ہیں، پولیس ان کی ہے، جو ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے اس کو مار دیتے۔ امن کہاں سے آئے گا؟ اولئک لہم عذاب علیم ولمن صبر، اور یقیناً جس نے صبر کیا، وغفر، اور درگزر کر دیا، معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ بڑے ہمت والا کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں، بڑے عزم والا کام۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ پاک گمراہ قرار دے دے اس کا پھر کوئی کارساز نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا فلاں ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، وہ جب کسی کو لا علاج کر دے تو اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی فائدہ نہیں، اس کو آپ لندن بھی لے دے تو بچے گا نہیں، فلاں ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، ایک مشہوری ہوتی ہے۔ فرمایا جسے اللہ پاک گمراہ قرار دے دے اس کا پھر کوئی ولی نہیں، کوئی کارساز، اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تو دیکھے گا مشرکوں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون هل الى مرد من سبیل، تو وہ پوچھیں گے کہ مرد، رد یا رد پلٹ کے جواب دینا، اسی طرح مرتد جو ہوتا ہے پلٹ جاتا ہے، حال الى مرد من سبیل، تو وہ کہیں گے کہ واپسی کا کوئی رستہ ہے کہ اللہ دوبارہ ہمیں پیدا کر دے۔ اب ہم ولو ردو، اگر ہم ولو نردو، اگر ہم پلٹا دیے جائیں، واپس چلے جائیں، ہم لا نکذب بآیات، اب اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ونکون من المؤمنین، اور اب ہم مومنوں میں سے ہوں گے۔ ربنا سمعنا وابصرنا، ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
اب ایمان نہیں، اب موقنون، اب ہمیں اللہ ہم نے سن بھی لیا دیکھ بھی لیا، اب سرنا و سمعنا فرجعنا تو ہمیں واپس بھیج دے، فرجعنا اب ہمیں واپس پڑتا ہے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ایسا نہیں ہو۔ یقولون هل الى مرد من سبیل وتراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل، اور تو دیکھے گا ان کو پیش کیے جائیں گے اس آگ پر وہ خاشعین من الذل، جھکے ہوئے شرمندگی سے، ذلالت سے، ذلت ہے نا، ذلت کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نظر نہیں ملائیں گی۔ ینظرون من طرف خفی، یہ جو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے نا، ایسے کر کے کسی چیز کو دیکھنا تاکہ اگلے کو پتہ نہ چلے آپ نے دیکھا، کہا ینظرون من طرف خفی، وہ ایسے کر کے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے بھی نہیں شرم کی وجہ سے کہ ہم تو وہاں کہتے تھے کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو یہ تو سارا کچھ سامنے آ گیا۔ اب شرم کی وجہ سے وہ کیا کہیں؟ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے ایمان والے، ان الخاسرین، در حقیقت خسارہ پانے والے، گھاٹے والے کون ہیں؟ الذین خسروا، جنہوں نے گنوا دیا، انفسہم، اپنا آپ، واہلیہم، اور اپنے گھر والے۔ دیکھیں یہ ہے اصل چیز، دنیا کے خسارے جو ہوتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی خاص چیز نہیں، آج گئے تو کل آ جائیں گے، ہاتھوں کی میل ہے۔ اصلی خسارہ یہ ہے کہ بندہ خود بھی جہنم میں گیا، بال بچہ بھی جہنم میں چلا گیا، یہ ہے الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی اپنا آپ بھی انہوں نے گنوا دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم مشرک عذاب مقیم میں رہیں گے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہاں پہ جہنم میں مسلسل عذاب ہوگا، اور عذاباً صاعدا، اس کا ٹیمپریچر بڑھایا جاتا رہے گا۔ آپ جب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، گرم پانی کرتے ہیں نا آپ کبھی ٹکور کے لیے، تو پہلی دفعہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو ایک دم آپ کو بہت زیادہ گرم لگتا ہے وہ، اس کے بعد آپ کا پاؤں ٹیلی کر جاتا ہے اس کے ساتھ، آپ کی جلد اس کے ساتھ پانی کے ساتھ آپ کو، آپ گرم، دوسرا کوئی ڈالے گا تو ایک دم پاؤں باہر کھینچے گا، گرم ہے، آپ کو گرم نہیں لگا، آپ کی باڈی اس کے ساتھ ٹیلی کر گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا بدن اس عذاب کے ساتھ ٹیلی کر دے، عذاباً صاعدا، ہم روز ٹیمپریچر زیادہ کرتے ہر لمحہ، اس کی کوئی حد نہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں ہوگا اولیاء میں سے جو ان کی مدد کرے اللہ کے سوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں نہیں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار اللہ کے دوستوں کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی بس دوستوں کو ہے، تم چرسیوں کو تو نہیں ہے۔ اللہ جو بشارت دے رہا ہے وہ تو اپنے دوستوں کو دے رہا ہے، ایسے ہی ہے جیسے بندہ یہ کہے کہ ویزے والے پاکستانیوں کو کوئی ڈر نہیں، آؤ بھائی نکل جاؤ، سٹیمپ لگوا رہا، اس کے بعد وہ جو 2 نمبری ہیں وہ بھی آ کے لائن میں لگ جائیں۔ وہ ابھی ابھی سنا نہیں تم نے کہ پاکستانیوں کو، پاکستانی کون؟ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو کوئی نہیں ڈر۔ اولیاء اللہ کے نام پہ چرس کے اڈے جو تم نے کھول رکھے ہیں، یہ کہاں کا ہے اللہ پاک؟ تم نے یہ نہیں سنا؟ سورہ اعراف شروع یہاں سے ہوتی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، اور نہ اتباع کرو اس کے علاوہ اولیاء کا۔ اولیاء کا مطلب کیا؟ اور کارساز نہ ڈھونڈو، مشکل کشا نہ ڈھونڈو، جو اللہ نے کہا وہ کام کرو۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، وہ کام کرتے رہو گے تم جو میں نے وعدے کیے ہوں میں پورے کرتے رہوں گا، تمہیں درمیان میں وچولیے کی، مڈل مین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اسلام یہی کرتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دیے، یہ لو، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے حضور کا ہاتھ ہے، اوپر امتی کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، بات ختم ہو گئی۔ یہ درمیان میں جو مڈل مین آ گئے ہیں وہ کہاں سے آئے؟
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ بھٹکا دے سے مراد یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِإِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں بھٹکتے اس سے مگر فاسق، یعنی اللہ پاک جبر نہیں کرتا۔ اگر اللہ پاک جبر کرے تو پھر پیدا ہی ہمیں کیوں کیا تھا؟ عالم ارواح میں ہی ہم اللہ اللہ کرتے رہتے، یہ جو اتنا بکھیڑا کیا ہے دنیا میں کیوں کیا؟ امتحان ہے۔ تو اگر اللہ پاک دنیا کو روکنا چاہے بھٹکنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو زمین پر بسنے والے سارے ہی مومن ہو جائیں، لیکن اللہ جبر نہیں کرتا۔ جو بندہ بھٹکنا چاہتا ہے وہ اس کو روکتا نہیں ہے، جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے اس کو اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ تیرا باپ ڈاکو تھا تو کدھر مسجد میں گھوم رہا ہے، وہ سرکار کدھر ہے، تو تمہارا ابا تو ڈاکو تھا، محمد خان ڈاکو، بیٹا اس کا امام مسجد ہے، وہ ادھر گیا تھا یہ ادھر آ گیا، اللہ پاک نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ مولوی صاحب کا بیٹا قادیانی بن کے یورپ چلا گیا، اللہ پاک کو کوئی تکلیف نہیں، اس نے وہ رستہ چنا، اس نے وہ رستہ چنا۔ جو ہدایت پانا چاہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ جو بھٹکنا چاہتا ہے ہماری غیرت ہی نہیں گوارا کرتے کہ ہم اسے کہیں گے نہیں نہیں تم ادھر آؤ، مسجد میں جگہ بہت کم ہے، نمازی کو نہیں ہوتے، آؤ تو نہ۔ تو جس کو اللہ بھٹکنے دے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں، لہذا تم اللہ سے ہدایت مانگتے، نماز میں کیا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے۔ اچھا رستہ دکھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ابھی تک تمہیں نہیں ملا، کوئی ابھی تک اعتبار کوئی نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم سیدھے رستے پر ہو، پھر جا کے کہتے ہو سیدھا رستہ دکھا۔ بھائی صاحب ہم نے پہلی دفعہ کہا تھا دکھا، اب ہم کہتے ہیں چلا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اس لیے کہ دبئی کی روڈ پر بندہ آپ کو ڈال تو دیتا ہے کہ یہ روڈ دبئی جاتی ہے، لیکن ہر 2 کلومیٹر کے بعد اس میں سے انٹرچینج نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے۔ اسی طرح انسانی زندگی میں ایک ایک لمحہ انٹرچینجز، اس میں ایگزٹ، یہ سما کی طرف مڑ جاتا ہے، یہ فلاں کی طرف مڑ جاتا ہے، یہ فلاں کی طرف مڑ جاتا ہے، چند لمحے پہلے وہ مومن ہوتا ہے اور اگلے ایگزٹ سے باہر نکل کے کافر ہو جاتا ہے۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس صراط مستقیم پر جس پر تیرا نبی ہمیں چھوڑ کے گیا ہے، اللہ پاک ہم دائیں بائیں نکل نہ جائیں کہ، اس لیے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، حضور بتا کر گئے ہیں کہ میرا رب تمہیں صراط مستقیم پر ملے گا، سجے کھبے نکل گئے تو نہیں، اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، سیدھے جا کے جہنم میں پڑو گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے رستہ، آپ پڑھتے نا سورہ اس میں ہود کی یہ آیت ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں بندہ فلاں بندہ سیدھے رستے پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہم صراط مستقیم۔ ان ربی علی صراط مستقیم کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ حج کرتا ہے، اللہ پاک روزے رکھتا ہے، اللہ نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں جبل علی دبئی روڈ پر ہے، یا آپ جیسے کہتے ہیں خزنہ العین روڈ پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اس پر چلو گے تو رب سے ملاقات ہوگی ورنہ نہیں ملے گا۔ والذین یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ سیدھے رستے پر، حوروں کے اس میں لالچ میں نہیں ہے، وہ اس لیے سیدھے رستے پر ہیں کہ ہمارا رب یہاں ملے گا، اس راہ پر ہمارا رب ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ پاک بھٹکنے دے اس کے پھر ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔